حضرت عباس کھائے رکھنا صدائے ماتم سے زمانے کو جگائے حضرت عباس کھائے رکھنا صدائے ماتم سے زمانے کو جگائے رکھنا ہمیں شبیر عبادت ہے کوئی رسم نہیں ہمیں شبیر عبادت ہے کوئی رسم نہیں اپنی نسلوں کو آزادار بنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود و سلام محمد ہجری کے شہ محرم کی چوتھی تقریر بیدار حسین میں تنظیم دعوت روضہ کی جانب سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. عاشقان علی پر گفتگو ہے کہ جس کا حلقہ اتنا وسیع ہے کہ ہمیں اس کے شعبے کرنا پڑیں گے کہ کس کس شعبے میں کس طرح یہ عبادت بجا لائی گئی. چونکہ حکم رسول ہے کہ ذکر علی عبادت ہے، اس لیے میں نے یہ لفظ کہا کہ محبت ایک ایسی منزل تک پرواز کرتی ہے کہ وہاں پہنچنا من کو خیال کا امکان نہیں ہوتا. نہ محبت کو تلاش کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی بلندی پرواز کو پایا جا سکتا ہے. اور پھر یہ محبت تو دنیا کی انوکھی محبت قرار پائی، اس لیے کہ علی کوئی پہلی ہستی نہیں تھے کہ جو دین الہی کے لیے کام کر رہے تھے. اس سے پہلے لاکھ کی گنتی ہے اور لاکھوں میں ایک کا انتخاب یہ حیرت کی جگہ ہے کہ سلسلے انبیاء کے اور بھی تھے، کیوں نہیں ان کی قوموں نے ان سے عشق کیا. ظاہر کہ عشق کے جو ثبوت ملتے ہیں وہ اتنے گہرے ہیں کہ اسے مٹایا نہیں جا سکتا. سب سے بڑی بات انسان کی جان اپنے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے. اس جان کو بھی لوگ لٹا دیتے تھے محبت علی میں. یہاں سے عشق بڑھتا ہی گیا، حالانکہ گھٹنا چاہیے تھا کہ اس عشق میں تو جانے جاتی ہیں، اس کے پیچھے ہٹ جاؤ اور اپنی جان بچاؤ.
لیکن جیسے جیسے جانیں قربان ہوتی نہیں اور بڑھتا گیا. یہ بات عقل بشر سے مابرا ہے کہ جہاں اتنے خطرے اتنے خوف کے مقامات آتے ہوں کہ چاروں طرف سوا خوخاری کے کچھ نظر نہ آئے اور پھر اس راہ میں ثابت قدم رہا جائے. یہ تو بشر کے لیے ایک حیرتناک منزل ہے جہاں پیشکش کی جا رہی ہو کہ دولتوں کے انبار ہیں, زمانے کی آسائشیں ہیں, عیش و نشاط کے دن و رات ہمارے, وہاں ان تمام چیزوں کو ترک کر کے ایک راہ پہ لگ جانا کہ ہمیں تو بس علی سے عشق ہے. یہ بات جتنا بھی سوچیے حیرت میں ڈالتی ہے کہ جیسے جیسے زمانہ بڑھ رہا تھا اس میں کمی ہونی چاہیے تھی, لیکن زیادتی ہوتی چلی گئی اور سب سے بڑی راہ صوفیوں نے اپنائی اور تصوف نے سرتاج اولیاء مولا علی کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ سمجھا, عشق علی کو اللہ کا سب سے بڑا انعام سمجھا. مجاز پر رونقیں بڑھ گئیں عشق علی سے. مرنے والے مر گئے مگر نام علی سے اپنے عرس کروا گئے. زندگی خوشیوں سے وابستہ ہے کہ مرنے کے بعد اتنی دھومیں حیرانی بڑھا دیتی ہے کہ مرنے والے نے کون سا بڑا کام کیا ہے تو آج اس کی یاد منائی جا رہی. پتہ چلا عشق علی میں بہت آگے بڑھ گیا, اس کا انعام ملا ہے, یہ اسے انعام ملا ہے اور ایسے ناموں سے انہیں یاد کیا جاتا ہے کہ جو عام انسان ان لفظوں کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے تھراتے ہیں. لفظ قلندر, لفظ قطب, لفظ ابدال, یہ سارے لفظ عشق علی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یہ سارے لفظ سرمستی کے لفظ ہیں. گویا عشق علی میں ایک ایسی سرمستی تھی, ایسی سرمدی کیفیت تھی کہ دیوانے ہو گئے. اور دیوانے, ایک تو دیوانہ ہوتا ہے کہ جسے شعور ہی نہ ہو, یہ دیوان کی دانائی کے ساتھ تھی کہ وہ اپنے فن کے ماہر تھے. شاید ہی کوئی ایسا صوفی گزرا ہو جس نے علی کو خراج عقیدت پیش نہ کیا اور اپنی ساری زندگی کا سرمایہ, اپنے سارے لفظ, اپنی ساری شاعری بارگاہ علی میں پیش کر دی اور وہ باتیں کی کہ آج اسے
معرفت کی راہ کہا جاتا ہے، آج اس کا نام علم عرفان ہے، اور عرفان کہتے ہیں علی کی معرفت کو۔ تو کیا وہ خدا کی تلاش میں تھے؟ خدا کی تلاش میں تھے، انہیں اللہ تک پہنچنا تھا، تو انہوں نے علی کا راستہ اپنایا، علی کا راستہ اپنایا تاکہ ہم اللہ تک پہنچ سکیں۔ کیوں اپنایا؟ اس لیے اپنایا کہ انہیں اندازہ تھا کہ جو معرفت اللہ کی علی کے پاس تھی ان کو کہیں ملی نہیں، اس لیے انہوں نے سوچا کہ اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے تو محبت علی کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ کیا عرب اور کیا ایران، کون سا ایسا فارسی کا شاعر ہے کہ جس نے اپنے دفتر اور شاعری کے انبار، مثنویاں، قطار، قصیدے، یعنی جو بھی مصرع کہا وہ علی کی محبت میں ڈوب، اتنا بڑا انبار ہے فارسی شاعری کا، کوئی موجود ہی نہیں تھا ان کے پاس سوا علی کے۔ دنیا کی ہر چیز کو وہ عشق علی کے آئینے میں دیکھتے، عشق علی کے آئینے میں دیکھتے تھے، اور آج اسے سمجھنے کے لیے ہزاروں کتابیں لکھی گئی۔ ظاہر ہے کہ فارسی شاعری سے متاثر ہوئی تھی اردو شاعری، تو عشق علی کا ایک ایسا سیلاب آیا کہ جس نے بھی قلم اٹھایا اس نے محبت علی کی کیفیت میں وہ باتیں کہیں کہ پڑھنے والے اور عشق میں ڈوبتے چلے۔ جیسے ان کی زندگی کا کام ہی یہ تھا کہ وہ یہ بتائیں کہ دیکھو ہم علی سے کتنا عشق کرتے ہیں، تم کب عشق شروع کرو گے؟ اور ایسی منزل سے بات کہتے تھے کہ ہماری بلندی تک پہنچو تو جانے، ہماری بلندی تک پہنچو۔ اور آج سینکڑوں کتابیں اردو ادب کی تاریخ پہ لکھی گئیں، تنقید پہ لکھی گئیں، تحقیق پہ لکھی گئیں، اور اب تک ان اشعار کو موضوع بنا کر پوری تاریخ ادب اردو لکھی جا رہی ہے۔ لائبریریز بھر گئی، ان کتابوں سے بھر گئی، یونیورسٹیز کی لائبریریاں بھری پڑی ہیں، بڑے بڑے کتب خانے کہ جن کا تصور نہیں ہو سکتا کہ آج کروڑوں ڈالرز اس کی قیمتیں ہیں، اربوں روپے کی لائبریریاں ہیں، لیکن پوری پوری لائبریریاں اگر میں ان کے نام لوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جہاں لاکھوں کتابیں، کسی کتاب کو بھی کھولیے عشق علی، عشق علی۔ حالانکہ بہت سے لوگ بیٹھے تھے یہ سوچ کر کہ ہم اس راہ سے بچ کر کچھ لکھیں، یہی تھوڑی ہے سب کچھ، لیکن ان کا قلم آپ سے آپ گھوم پھر کے وہی آ گیا۔ اب یہ تو مجبوری ہے، یہ مجبوری اس لیے ہے کہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے پوری اردو شاعری کا، کہ اگر ہم
اردو کی تعریف کو جتنے بھی پیچھے سے شروع کرنا چاہیں، عام طور سے کہا جاتا ہے کہ امیر خسرو سے اردو شروع ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے سے اردو ہے، اس سے بھی قدیم ہے۔ امیر خسرو سے بھی پہلے صوفیہ کرام فارسی اور ہندی ملی جلی شاعری کیا کرتے تھے، تو کہتے ہیں جب بھی یہ زبان شروع ہو گئی تھی اسی لیے اس کا نام اردو رکھا گیا۔ اردو کہتے ہیں لشکر کو، اردو کا لفظ ترکی زبان کا لفظ ہے، ترکی میں اردو لشکر کو کہتے ہیں، چونکہ لشکری زبان قرار پائی۔ فوج میں چونکہ ہر ملک کے لوگ ہوتے تھے، ہر زبان کے لوگ ہوتے تھے، تو وہ اپنے آپ کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے آپس میں کچھ ان کے لفظ کچھ اپنے لفظ ملا کر بولتے تھے۔ کہتے ہیں اس طرح اردو بنتی چلی گئی۔ لیکن لشکر میں بھی یہ عالم تھا کہ ہمایوں کے دور میں لشکر میں کسی نے ہمایوں سے یہ کہا کہ تمہارا لشکر تو رابسوں کا لشکر ہو گیا ہے۔ ہمایوں نے کہا کیسے؟ کہ جس سپاہی کو دیکھو کسی کا نام محمد علی ہے، کسی کا نام احمد علی ہے، کسی کا نام نوروز علی ہے، کسی کا نام رضا علی ہے، چاروں طرف رابضی رابضی رابضی، سارے سپاہیوں کا نام علی ہے۔ تو ہمایوں نے غصے سے کہا ہوں گے سارے سپاہی علی کے نام کے، میرے دادا کا نام تو عمر تھا۔ بابر کے والد کا نام بدلیے کہ کیوں تم ہمیں ایسا کہہ رہے ہو، ادھر کیوں نہیں دیکھتے؟ تو کیسا پردہ ڈالا ہمایوں نے کہ ہمارے فوجیوں کو نظر تو نہ لگاؤ، اب وہ رشتے علی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ ہمایوں پہلا بادشاہ ہندوستان کا کہ جس نے اپنے تاج پر بھی علی لکھوایا تھا، جس نے اپنے سر پر علی لکھوایا تھا، جس نے حکم دیا تھا کہ مسجد کی ہر محراب پر یا علی لکھا تھا۔ اب یہ اس کا عشق تھا۔ عشق کیسے ہو گیا؟ کہتے یہ ہیں کہ جب شہنشاہ سوری سے وہ ہار گیا اور ہندوستان سے اس نے فرار اختیار کیا تو سیدھے ایران پہنچا۔ جس دن ایران کے بادشاہ کے پاس پہنچا تو دربار میں میلاد ہو رہا تھا نوروز کا، اور شاعر مولا علی بے قصیدہ پڑھ رہا تھا۔ اس نے وہ بز دیکھی، وہیں سے وہ بدل گیا اور اسے اسٹیلالی ہو گیا۔ عشق کے لیے بھی ماحول چاہیے۔ آپ جب علی دشمنی کا ماحول پیدا کریں گے تو علی دشمنی پیدا ہوگی، محبت کا ماحول پیدا کریں گے تو محبت ہوگی۔ اب علی کی محبت کے فوائد رسول اللہ نے گنوا دیے کہ بھئی دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ حضرت داؤد نے زبور میں فرمایا، جو وحی ان پر اتری، انہوں نے کہا کہ اس وقت کو یاد رکھنا جب ایلی ظہور کرے گا۔ اور میں اپنی پوری قوم سے کہتا ہوں کہ ایلی سے محبت کرنا، لیکن اتنا کافی ہے کہ کہہ دیا انہوں نے محبت کرنا۔ اس کے بعد کی آیت میں ظہور میں یہ ہے کہ لیکن محبت میں جلدی کرنا، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ تو بھائی اس کے علی میں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ حضرت داؤد سمجھا رہے ہیں
کہ اگر دیر ہو گئی تو پھر آخرت میں دیر یہ اندھیر بن جائے، دیر بن جائے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر امیر خسرو سے شروع کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں پہلا صاحب دیوان ولید قطب شاہ تھا جس کا تخلص علی تھا۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ اردو میں جتنے شاعر گزرے ہیں، جتنے بھی شاعر گزرے، ان کا نام لیجئے اور ان کا تخلص، اب جتنے مجھے یاد آ رہے جتنے آپ کو یاد آ رہے تو آپ کو یہ حیرانی ہوگی کہ یا نام میں یا تخلص میں پہلے ہی انہوں نے اظہار کر دیا کہ ہمیں عشق علی ہے، ہمیں عشق علی ہے۔ اب کہاں سے شروع کریں؟ میر تقی میر کو دیکھیے، میر کا لفظ کوئی محبت علی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ غالب کو دیکھیے، پہلے تخلص اسد صاحب، پہلے تخلص اسد تھا اس لیے کہ نام اسد اللہ خان تھا، تو نام بھی بتا رہا اسد اللہ، تخلص رکھا اسد، نام بھی عشق علی، تخلص بھی عشق علی، لیکن چین نہیں پڑا، تلاش تھی عشق علی میں۔ تو کہیں سن لیا ہوگا مجلس میں کہ کسی نے پڑھا غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب، کہنے بس آج سے ہم غالب ہو گئے، تو آپ کا غالب ہے، سب سے غالب، تو تخلص سے عشق علی ظاہر۔ ناصر نام دیکھیے، امام بخش، ناصر امام بخش، امام سے عشق علی ظاہر ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش، وہ آگ جو عشق علی کی روشن ہے حیدر علی کے ساتھ۔ اب یہ تو دو چار نام ہیں، اور نام آپ کو یاد آئے، کسی میں علی، کسی میں اسد، اور کہتے ہیں بابا آدم کون ہے ان کو شاید ان کا ولی تک نہیں، ولی علی، تو پتہ چلا کہ ناموں سے ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ہمیں عشق علی ہے، صرف نام سے تخلص سے۔ جتنے اردو میں تخلص ہیں سب عکس کیے گئے ہیں عشق علی سے، کتنے تخلص، کسی نہ کسی طرح ان کا رشتہ جا کے عشق علی سے جڑ جاتا، تو یہ تو ظاہر ہے ان کا، نہ کہ ان کا باطن ان کی شاعری، ان کی شاعری کا مفہوم ہے کہ وہ کہنا کیا چاہتے تھے، ان کی پکار کیا تھی، اور پکار اس طرح کہ اردو شاعری میں تقسیم کر دیا گیا کہ یہ اصناف ہیں، اصناف میں سب سے محبوب صرف قرار پائی غزل، کہ بھئی سب کی پسندیدہ ہے غزل۔ غزل کیا ہے؟ غزل تو رومانس ہے، غزل تو مجازی عشق ہے، دنیاوی محبت کا اظہار کا نام غزل ہے، لیکن اس کو جنہوں نے کہا کہ تصوف جو ہے وہ دراصل عشق الہی ہے اور اللہ سے معرفت کا نام ہے اظہار اشعار غزل، اور ہم تو معرفت الہی پہ گفتگو کرتے ہیں، اللہ کی صفات پر گفتگو کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں علی مل رہے تھے، اس لیے لامحالہ وہ شعر عشق الہی کا عشق علی میں تبدیل ہو جاتا،
تو ساری شاعری کی کہانی ہی یہ ہے کہ جہاں انہوں نے کہا دنیا کے لیے شاعری ہے، اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، اس نے سیکنڈری بنا دی۔ انہوں نے کہا کہ قصیدہ جو ہے وہ مذہبی ہوتا ہے، مرثیہ جو ہے وہ مذہبی ہوتا ہے، غزل تو دنیاوی شاعری ہے، دنیا کے لیے ہے۔ یہ تو سبھی کہتے ہیں، مرثیہ تو کوئی کوئی کہتا ہے، قصیدہ اور منقبت کوئی کوئی کہتا ہے، غزل تو سبھی کہتے ہیں، ہر مکتبہ فکر والا غزل کہتا ہے، تو کہا کرے۔ لیکن اصول یہ بن گئے کہ بھائی وہ ابتدائی شعراء جنہوں نے اردو زبان کی بنیاد رکھی، آپ ان کی فکر سے ہٹ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ غزل کے بادشاہ کہلائے۔ میر تقی کا خطاب ہو گیا، شہنشاہ تغزل، غزلیات کے شہنشاہ ہیں، بادشاہ بھی نہیں، شہنشاہ۔ تو وہ تو کیا صفحے اول کے شاعر ہو گئے۔ اب فکر تو وہاں سے چلے گی، لفظیات وہاں سے چلیں گے، اس لیے کہ سیکھنے والا سیکھ رہا ہے تو بجائے تو وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ شاعری ہے، لیکن آسان تھوڑی ہے میر کو سمجھنا، سہل ہے میر کا سمجھنا، کیا اس کا ہر سخن ایک مقام سے ہے، سہل ہے میر کا سمجھنا، کیا اس کا ہر سخن ایک مقام سے ہے۔ سر خوش بے انجام بے ہی ہیں جن کو اقتدا اپنی امام سے ہے۔ وہ مقتدائے خلق جہاں اب نہیں ہوا، پہلے ہی تھا امام نفوس و عقول کا، ہے متحد علی اور نبی اور مسیح کی دھار، یا بہت مستند نہیں ہے الفنون کا، بہت مستند نہیں ہے گفتگوے باغ فدق، جڑ فساد کی جانے ہیں جس کو علم ہے دین کے اصول کا، دعویٰ کو حق شناسی کا ہوگے تو اس قدر، پھر جان بوجھ کے یہ حق طرف قبول کا۔ تجھے بھی یار اپنا، یوں تو ہم ہر بار کہتے ہیں، بھلے کم ہے وہ لوگ جن کو یار کہتے ہیں۔ عجب ہوتے ہیں یہ شاعر بھی، میں اس فرقے کا عاشق ہوں جو بے گھر کے بھری محفل میں یہ اسرار کہتے ہیں، اے معاذ اللہ دخل کفر اسلام میں کیوں ہو خیر پوچھ اور باطل بازی جن کو یار کہتے ہیں۔ عجب ہوتے ہیں یہ شاعر بھی، میں اس فرقے کا عاشق ہوں جو بے گھر کے بھری محفل میں یہ اسرار کہتے ہیں، سگے تو میر میں تو شیر حق کا ہوں جس کو سب نبی کا بھائی حیدر کرار۔ عزت علی کی، قدر علی کی بہت دور معاویہ جلال کے شو جلال کا پایا نبی نے جا کے علی کو خود دبا، جس جانا تھا لگاؤ گمان و خیال کا، فکر نجات بھی کو کیا مرحبا ہے وہ اولاد کا علی کی محمدیات۔ قتل کیے پر جھگڑا کیسا لاش میری اٹھوانے کو، قتل کیے پر جھگڑا کیسا
لاش میری اٹھوانے کو جان سے بھی ہم جاتے رہے ہیں، آؤ تم بھی جانے کو۔ اب کے بہت ہے شور بہارا، مت ہم کو زنجیر کرو، دل کی ہوس تو ہم بھی نکالیں، دھومیں ہم کو مچانے کو۔ خوب نہیں ہے شمع کی غیرت، ساتھ رہے پروانے کو۔ خوب نہیں ہے شمع کی غیرت، ساتھ رہے پروانے کو۔ کب تیرے فرمان پہ سوئے گے بازو کے پروانے کو۔ سامنے سے لاش پروانے کی ہٹا لے کوئی، شمع معصوم ہے بدنام ہوئی ہے۔ استاد قمر بلالی نیل کے شعر سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی کہا، معصوم ہے شمع، شمع معصوم ہے، پروانہ آپ اپنی آگ میں جلا، شمع پہ کیا الزام ہے؟ شمع پہ کیا الزام ہے؟ خوب نہیں ہے شمع کی ہے، ساتھ رہیں بیگانے کب فرمان پہ تیرے چھوڑے بازو کے پروانے کو۔ قتل کیے پر جھگڑا کیسا، لاش میری اٹھوانے کو۔ عشق علی اس منزل پر ہے کہ جہاں تاریخ کو اس طرح نظم کرتے چلے جاتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے۔ عقل ہے تو میرا کہا کر تو، محوے یاد علی رہا کر تو، اشک رخسار پر بہا کر تو، یاری یاری کہا کر تو۔ بلائے علی کا خواہش مند، بھائی شیوا خدا رسول پسند، رہ بلائے علی کا خواہش مند، بھائی شیوا خدا اور رسول پسند، تب کہ ہرگز نہ زبان کو کر بند، بس کرنے کو مدعی کے بلند، یاری یاری کہا کر تو۔ عشق اس منزل پر ہے، عشق اس منزل پر ہے کہ دیوان شروع ہوا عشق علی سے اور ختم ہو گیا۔ 1.5 لاکھ شعر، 6 دیوان، اور ہر شعر میں کوئی ایسی بلاغت رکھی عشق علی کی کہ وہی سمجھے جس راہ پہ چل رہا۔ کہنے کو شاید پڑھنے والا پڑھتا ہے۔ وہ دو ایسی منزلیں ہیں عشق علی کی، ایسی راہیں ہیں کہ جہاں ان کا سب مشاعرہ تو سبھی ہوتے ہیں اس میں، مشاعرے میں تو سبھی ہوتے ہیں، مجلس سے حضرت ایک الگ چیز ہے، میلاد ایک الگ چیز ہے، مشاعرہ تو بین الاقوامی ہے۔ اور وہاں مشاعرے میں غالب شعر پڑھ رہے ہیں، میر شعر پڑھ رہے ہیں، عاطف شعر پڑھ رہے ہیں، ناصف شعر پڑھ رہے ہیں۔ بھائی بنیادی باتیں کیجئے، یہاں عشق علی لے کے کیوں آ رہا ہے؟ اور یہ ساری غزلیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی جو میر نے مشاعرے میں پڑھی، مشاعرے میں پڑھی، یعنی یہ دعوت فکر دی کہ بھائی کہیں بھی رہو محبوب سے عشق سے بے خبر نہ رہو۔ بتایا کہ ہم عشق میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں، تم نے بلا تو لیا لیکن ہم عشق چھوڑ نہیں سکتے علی کا، ہم عشق علی چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم اتنے ڈوبے ہوئے ہیں عشق علی۔ لفظ پاک کو ہے بلد، ایسا شیخ غالب نے کہہ دیا کہ آپ حیران ہو کہ عشق کی منزل کون سی ہے،
لفظ پاک کو ہے بلد نغمہ یا علی مدد. کتنا آسان مصرع ہے لیکن غالب دعوتیں پھر دے رہے ہیں کہ عشق علی اگر ہے تو پہلے بات کو تو سمجھو. اب دیکھیے ایک ایسی منزل عشق علی میں آتی ہے جو آ رہی ہے کہ جب علی سے کسی نے عشق کیا تو علی سے عشق کی راہ اتنی بلند ہے کہ وہ آپ سے آپ جھکتا ہے علی کے بیٹوں کی طرف. علی سے عشق ہے. اب مولا حسن حسین سے بھی عشق ہے. علی سے عشق ہے لیکن مودت زہرا کا بھی تو کچھ تقاضا ہے. تو ساری چیزوں کو ایک جگہ کیسے جمع کیا جائے؟ شعر تو دو مصرے ہو گئے ہیں. غالب کہہ رہے ہیں کہ زمین قدم لیتی ہے. محاورہ ہے زمین قدم لیتی ہے. میں نے قدم لڑکھڑائے تو زمین چونکہ اپنی طرف کھینچتی ہے سائنس کے اعتبار سے اس لیے گرتا ہے انسان زمین پر. لیکن گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے. کیسے سنبھل جاتا ہے؟ اس لیے کہ زمین کے لیے یعنی توجہ ہے. تو میں اچھی طریقے سے فصیح اور بلیغ بات کو سہل بنا کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ زمین گردش میں ہے. انسان بھی چل رہا ہے. اچانک اس کا قدم لڑکھڑاتا ہے, لفزش ہوتی ہے, وہ پھسلتا ہے. زمین اپنی طاقت سے اسے کھینچتی ہے, جو کھینچتی ہے وہ گر جاتا ہے. لیکن گرتا ہوا انسان سنبھل کیسے سکتا ہے کہ نہ گرے؟ کیونکہ زمین چل رہی ہے تو اس کی توجہ اگر اس طرف ہے کہ اس انسان کو کھینچے اور گرا دے تو اس کی توجہ بٹانے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم زمین پر چلتے ہوئے گرنے لگیں تو فوراً زمین کو کیا پسند ہے؟ غلط کرتے ہیں زمین کو. بلدیا بلدیا کون ہے؟ غلط بلدیا کون؟ سمجھ گئے نا؟ کراچی والوں کو تو بلد کے معنی معلوم ہے. لفظ خاک کو ہے بلد نغمہ گاری ٹوٹے گر آئینہ لیکن اگر دل ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ چلو لفظ خاکوں کو ہم نے ایسے بچا لیا کہ زمین کو نغمہ یاری مدد سنا دیا, لیکن دل ٹوٹ جائے تو کیا؟ عام طور سے شاعر اردو کا دل کے ٹوٹنے کو شیشہ ٹوٹنا کہتا ہے. دل کو تشبیہ دیتا ہے شیشے سے. گر ٹوٹے آئینہ سس کیا گر ٹوٹے آئینہ سس صفا کو ہوں بہا سمجھ. ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے تسبیح فاطمہ ہے. تسبیح فاطمہ ہے بدلنا کو یاری بدلنے کا آئینہ سس صفا کو ہوں بہا سمجھ. تسبیح جو ہے لیکن
دستی میں دانے ہیں، دل ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، تو اس کے لیے نظرانہ ٹوٹے ہوئے دانے الگ نہیں ہے، پروئے ہوئے ہیں، تو ٹوٹے ہوئے دل کے ٹکڑوں کو تاگے میں جو پرو سکتا ہے اس کا نام ہے تسبیح فاتحہ۔ تسبیح فاتحہ ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق بندگی بیقرار۔ یہ جو میں نے علی کی بندگی اختیار کی ہے، خدا دوست ہوں میں، کیا کروں کہ میں خدا کی خوشبو علی سے پاتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے سب سے بڑے ندیم علی ہے، اس لیے میں نے ساری علی دعا کیا۔ غالب نبی میں دوست سے، اب غالب کا دیوان تو عام ہے، ہزاروں بادشاہ دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہوا، اس لیے سنا رہا ہوں کہ اتنی وفا بڑھ گئی ہے محبت علی کے خلاف کہ جو اس راہ سے عشق علی کو سمجھنا چاہیے کہ جو بین الاقوامی شاعری کہی جاتی ہے، اس راہ پر بھی عشق علی کے گلاب کھل رہے ہیں، پھول کھل رہے ہیں، مشنی لباس کعبہ علی کے قدم سے جان، نافذ زمین ہے نہ کہ نافذ غزال ہے، تو کیا سمجھے یہ زمین بھاگ رہی ہے اپنے محور پر، کیوں بھاگ رہی ہے، یہ رفتار اس کی کیوں ہے، بتاتا ہے تو تشبیہ دے کر بتایا کہ بھائی وجہ یہ ہے کہ ہرن جو ہے جنگل میں جب اس کے جسم کے مرکز میں پیٹ میں نافع جو ہے وہ مرکز جسم ہے، وہ جب عطر سے بھر جاتا ہے، مشک سے بھر جاتا ہے تو خوشبو پھوٹنے لگتی ہے، اور ہرن کو یہ نہیں معلوم ہے خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، تو وہ دائرے کی شکل میں جگمگانے لگتا ہے، دائرہ بناتا ہے، اس وقت شکاری سمجھ جاتا ہے اس کا نافع بھر گیا ہے، اس کے لیے بھاگ رہا ہے دائرے میں اور خوشبو سے پریشان ہے کہ کہاں سے آئی، حالانکہ اس کے جسم کے مرکز سے ہی خوشبو آ رہی ہے، لیکن اسے نہیں پتا وہ تو دائرے کی شکل میں بھاگے جا رہا ہے، اور اس طرح مشک لوگوں کو مل جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو غالب کہہ رہے ہیں کہ کیا زمین کو تم نے ہرن سمجھ لیا اور تم نے زمین کے نافع کو مشک کا نافع سمجھ لیا؟ ایسا نہیں ہے، زمین کا مرکز عرب ہے، عرب کا مرکز مکہ ہے، مکے کا مرکز کعبہ ہے، کعبے کا مرکز وہ جگہ ہے جہاں علی نے قدم رکھے، وہاں سے خوشبو پھوٹی، اس خوشبو کو پا کر زمین بھاگ رہی ہے۔ کہیں کہنا لگلائے علی اور کہیں نہیں کہنا، کوئی باتوں سے کیا جسے سچا عشق ہو جائے، پھر اسے کیا کہ کون بیٹھا ہے، بادشاہ کون ہے، بادشاہ کا ڈرتا ہے، عوام کیا ہے، مشاعرے میں کتنے لوگ کہتے ہیں شرط کے پہلے سب سے آقا و رسول۔ دیکھو دین میں یہ شرط ہے، دین چلتا نہیں بغیر شرط کے، اور شرط یہ ہے کہ آداب و رسوم کو باقی رکھنے کے لیے، دین و شریعت کو باقی رکھنے کے لیے ایک شرط ہے،
اگر وہ شرط پوری نہیں کرو گے دین ختم ہو گیا، تمہارے پاس پھر دین نہیں ہے، پھر تمہارے پاس شریعت نہیں ہے۔ شرط پوری کی، شرط ضروری ہے۔ کیا ہے شرط؟ شرط اصل کہ بہرے ضبط آدم و رسوم خیزت بعد از نبی امام معصوم۔ جب تک نبی کے بعد امام معصوم کو نہیں مانو گے تب تک شریعت تم تک نہیں پہنچے گی، تب تک دین تم تک نہیں پہنچے گی۔ غالب نے فیصلہ کر دیا اور بتا دیا کہ بھائی دین کو باقی رکھنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ نبی کے بعد معصوم امام کو ہی مانا ہے۔ بات تو کہہ دی، لیکن غالب یا کوئی بھی شاعر بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا۔ اب ربائی کے دوسرے شعر میں انہوں نے دلیل دی کہ میں بات جو کہہ رہا ہوں وہ دلیل سے کہہ رہا ہوں کہ نبی کے بعد امام معصوم کو ماننا ضروری ہے، ورنہ دین ہاتھ سے چلا جائے گا۔ عزت بعد از نبی امام معصوم سے جماعت سے کرسی بازی باز کرانی جائے نشین مہر باشا اپنا نجوم۔ کیا تم یہ باتیں کرو گے علی کو ماننے کے لیے کہ کہیں اجماع ہو گیا تھا، ووٹ زیادہ ہو گئے تھے، تو اجماع کی باتیں یہاں نہیں ہوتی، یہاں تو واجب ہے کہ نبی کے بعد امام معصوم آئے۔ اس لیے کہ کیا تم نے آسمان پہ نہیں دیکھا کہ لاکھوں ستارے ہیں، لیکن سورج جب ڈوبتا ہے تو اس کا جانشین چاند ہوتا ہے، ستارے جانشین نہیں ہوتے۔ سورج کا جانشین چاند ہے، ستارے نہیں۔ تو غالب نے دلیل بھی قرآن سے اٹھائی کہ سورج کا جانشین چاند ہے، والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاها۔ مجھے قسم ہے سورج کی اور قسم ہے اس پورے چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، اس کا جانشین بن کر۔ تو کیا بلائے، کیا محبت، کیا خلافت، کیا امامت، انہوں نے عشق علی میں ہر پہلو پر گفتگو کی۔ رہ گیا کردار، یہ تو فن ہے، حالانکہ فنکار کی زندگی سے تعلق نہیں ہوتا عوام کا، لیکن غالب نے اپنا سب کچھ زندگی کا سرمایہ پبلک کے سامنے رکھ دیا، کیونکہ سامنے کا اس کے تنقید آسان تھی۔ جو چھپ کے زندگی گزارتا ہے، ظاہر میں کچھ اور ہے، باطن میں کچھ اور ہے، اس پہ کوئی تنقید نہیں کرتا، لیکن جو اپنے آپ کو ظاہر کر دے تنقید دوسری پہ ہوتی ہے۔ پہچانا گیا نا، جب ظاہر ہوا تو پہچانا گیا، جب پہچانا گیا تو باتیں ہونے لگی۔ غالب نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ تو مولانا فضل الحق نے لکھا، بس بھائی اب تو عمر تمہاری بڑھاپے کے قریب آ گئی، اب تو مسجد جاؤ، اب تو اللہ اللہ کرو، اب تو عبادتیں کیا کرو، کب تک زندگی اس خرابات نشینی میں گزارو گے؟ جلال آ گیا۔ خطوط غالب میں یہ بھی 10-15 خط ایسے ہیں کہ جو غالب نے اپنے آپ کو بتایا کہ میں اشتیلی کی اس مسجد پر ہوں، کہ بھائی دیکھو تم نے مجھے چھیڑا ہے تو اب جواب سن لو، اب تم نے مجھے چھیڑا ہے تو جواب سن لو۔ دیکھو میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، وحدہ لا شریک، یہ میرا عقیدہ ہے، اور میں اس کو عادل مانتا ہوں، اسے
عادل مانتا ہوں، اور اس نے جو نبوت کا سلسلہ قائم کیا، آدم تک خاتم تمام انبیاء پر میرا یقین اور اعتقاد ہے کہ جس کے خاتم سرکار دو عالم ہے، اور پھر اس کے بعد میں امامت کو مانتا ہوں، اور امامت میں 12 اماموں کو مانتا ہوں، جس کے پہلے علی ہیں اور آخری مہدی بھی ہیں، اور میں سارے انبیاء اور سارے ائمہ کو معصوم مانتا ہوں۔ اب اس عقیدے کے بعد بھی اگر اللہ نے مجھے جہنم میں بھیج دیا تو میں شکوہ نہیں کروں گا اس سے، اس لیے کہ میں اسے عادل مانتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا اس نے میرے ساتھ عدل کیا، اس لیے کہ جہنم میں اگر اس نے مجھے بھیجا ہے اس کے علی کے بعد بھی اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں ایک آگ کا کندہ بن کر دشمنان علی کی آگ کو بھڑکا اس نے میرے ساتھ عادل کیا، کہیں تمہاری بات تو تم دلی کے غریبہ محلے کے مدرسے میں تو لوگوں کو پڑھاتے رہتے ہو، اسی میں پڑے رہو، تمہاری زندگی کو حیضوں نے پاس کے حوض میں گھوٹے کھاتے ہوئے نے بتایا کہ عشق علی کیا ہے اور مدرسہ کیا ہے، یہ عشق علی کی راہیں ہیں۔ آج جو ابھی تقریر میں ابھی تم نے آپ کو شعبے بتا رہا کہ عشق علی کی راہیں کہاں کہاں پھوٹتی ہیں اور کدھر دور تک یہ شاخیں نکل گئی ہیں، اور سرخ عشق علی کا کائنات میں چھا گیا ہے، شاخوں پہ شاخیں پھوٹ رہی ہیں، پھول پہ پھول کھل رہے ہیں۔ ان محبتوں کا کیا ٹھکانا؟ صرف اگر میں اردو شاعری پر ہی عشق علی پڑھنے لگوں، میری پوری کتاب ہے شعراء اردو عشق علی، آپ اسے پڑھ چکے ہوں گے، جس نے نہیں پڑھا وہ پڑھے، پتہ چلے گا شعراء عشق علی